وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کہ بعض اوقات لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے عین دائرے میں ہے کہ نہیں، اور اختلاف رائے اس میں پایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا رویہ رکھیں؟ تو جاننا چاہیے کہ لوگوں کے بارے میں تو ہمیشہ اچھی ہی نیت، اچھا ہی جذبہ اور اچھا ہی خیال رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ سوال کہ بہت سارے لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں، تو کیا قبرستان یا قبروں پہ جانا یہ ناجائز اور حرام کام ہے؟ کیا یہ شرک ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، یا جائز ہے، مستحب ہے؟ تو قبر کی زیارت کرنا، اس کی نیت اور اس میں شریعت کے احکامات کی کتنی پاسداری کی جا رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمل درست ہے کہ نہیں۔ تو قبرستان جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پسند فرمایا اور حکم دیا، اور بلکہ فرمایا کہ ابتدائی زمانے میں چونکہ جب لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو چونکہ وہ پہلے سے بت پرست تھے اور پھر وہاں سے اسلام میں آئے تھے، مکی لوگ بالخصوص، تو صحابہ کرام کے لیے دلوں میں کچھ لوگوں کے ان میں پرانی بات، پرانا خیال آ سکتا تھا۔ تو قبرستان جائیں تو بزرگوں کی قبر پہ، اپنے پرانوں کی قبر پہ یہ احساس ہو سکتا تھا کہ شاید یہ مردہ ہیں، ان سے بھی کچھ دعا کی جا سکتی ہو، یہ اللہ کے قریب ہیں، ہمارا ان کے بارے میں اچھا گمان ہے۔ تو اس چیز کی بنیاد پر آپ نے ان کو روکا، اسی لیے آپ نے فرمایا بعد میں کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں روکا کرتا تھا زیارت قبر سے، کہ قبرستان مت جایا کرو، الا فزوروہا، بس اب جا سکتے ہو، جایا کرو، اب تمہاری تربیت ہو گئی، تمہارا ذہن کلیئر ہو گیا، تم اتنے سمجھدار ہو چکے ہو کہ اب قبرستان جاؤ گے تو قبر سے نہیں مانگو گے، صاحب قبر سے دعائیں نہیں کرو گے، دعا اللہ ہی سے کرو گے، اس کے لیے ایصال ثواب کر دو گے، اس سے تم دعا کرنے جاؤ گے اس کے فائدے کی، تو ان کے لیے دعائیں بھی سکھائیں کہ یہ دعا کیا کرو۔ تو قبرستان جانا یا قبر پہ جانا، قبرستان بزرگوں کی قبر پہ جانا، یہ سب بالکل درست اور جائز عمل ہے، اگر اس میں شریعت کا دائرہ برقرار رہے، شریعت کے احکامات کے مطابق کام کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قبروں کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبروں پہ جانا درست نہیں سمجھتے یا وہاں دعائیں کرنا درست نہیں سمجھتے۔ قبرستان نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان پر جا کر مردوں سے دعا نہیں کرتے۔ مردوں سے دعا کرنا یا ان سے اپنی حاجت مانگنا، اپنی دعائیں ان کے آگے پیش کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اور یہ سب کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیوبندی حضرات، سلفی حضرات، اہل حدیث والے، جماعت اسلامی والے، تنظیم اسلامی والے، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ قبرستان نہ جاؤ، اور بریلوی حضرات، دعوت اسلامی والے، سنی تحریک والے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان پہ خوب جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، ان سب کے نزدیک قبرستان پہ جانا جائز ہے، بلکہ برکت والا اور مستحب کام ہے۔ وہاں سے آدمی ایمان بھی لے کر آتا ہے، کبھی کبھی اس کو توفیق ہوتی ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی آخرت کی تیاری ہوتی ہے، جیسا حدیث میں آیا کہ وہ تزہدکم، یہ تمہیں دنیا سے دور کرتی ہیں، اور دنیا کی بے رغبتی جب دلوں میں آئے گی تو اللہ کی محبت، اللہ کی یاد بڑھے گی، اور یہ موت کو یاد کرنے والی چیز ہے تو اچھی چیز ہے۔ جس چیز سے روکا جاتا ہے، جس میں اختلاف ہوتا ہے عوام میں اور علماء میں، علماء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قبرستان جا کر کوئی قبر سے سوال کرے یا مانگے، یہ کرنا سب کے نزدیک ناجائز ہے۔ قبرستان جا کر کوئی شخص مردے سے سوال کرے اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ کو چھوڑ کے بندے سے مانگ رہا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ سب کے نزدیک شرک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قبرستان جا کر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ میں ایک بزرگ کی قبر پہ آیا ہوں، صحابہ میں سے کسی کی قبر کی زیارت میں موجود ہوں، جنت البقیع میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہوں، یہ آپ کے نیک برگزیدہ لوگ، اور ان میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ادھر جو آپ کی برکتیں اتر رہی ہیں، ان برکتوں کی وجہ سے میری دعا بھی قبول فرما لیجئے۔ تو اس کو کہتے ہیں توسل، وسیلہ کرنا، ایسی دعا کرنا کہ یا اللہ میری اس دعا کو اپنے نیک بزرگوں کی وجہ سے، اپنے نبی کی وجہ سے قبول فرما لیجیے۔ ایسا کرنا
امت کے اکثر حصے کے نزدیک جائز اور درست ہے. جب قبرستان جاتے ہیں تو اسی طریقے سے دعا کرتے ہیں اور یہی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں عوام الناس چونکہ بہت جہالت میں اور جاہلانہ عمل میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ اب جاتے ہیں قبر تو قبر سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں, صاحب قبر سے ہی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چونکہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا اور جہالت میں وہ ایسا کرتے ہیں, اس لیے عام لوگوں کو اب یہ تلقین کر دی جاتی ہے کہ بھئی قبرستان مت جاؤ, جاؤ تو ایسے بزرگوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھو اور آ جاؤ, ان کے لیے دعا کر کے آ جاؤ, کیونکہ اپنے لیے دعا کرو گے تو تم کہیں اسی سے نہ کرنے لگو جو صاحب قبر ہے, اس میت سے یا اس بزرگ سے یا جو بھی ہے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات شرک ہو جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ جہالت میں جاتے ہیں داتا دربار, اجمیر شریف, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ, اور انہی سے سوالات شروع کر دیتے ہیں, انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, جو ناجائز اور حرام ہے سب کے نزدیک, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر اللہ سے مانگنا, ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, وہاں کی برکتیں سمیٹنا, تجلیات سے کچھ حاصل کرنا, اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں. جو اللہ کے اتنے برگزیدہ نیک لوگ ہیں ہر جگہ اترتی ہیں. ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے, 2 نفل پڑھتے ہیں, 4 فرض پڑھتے ہیں گھر میں, تو ہم پر رحمتیں اترتی ہیں. تو وہ جو قبروں میں اپنے ہیں نیک ساری زندگی رہے, ان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اللہ کی رحمتیں ہر نیکی کی جگہ پر ہر نیک شخص پر اترتی ہیں. 2 فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں, تو برکتیں اور رحمتیں لے کر آتے ہیں. انتقال کے وقت بھی, زندہ رہتے ہوئے بھی, تو ہم آپ اللہ کی رحمتوں ہی میں جی رہے ہیں, اس کے بغیر جی نہیں سکتے. تو وہ رحمتیں امید یہ کی جاتی ہے کہ جو شخص جتنا نیک ہوگا اس کو اتنی زیادہ ملیں گی, وہ اتنا زیادہ اللہ کی قریب ہوگا. تو اپنی کوتاہی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے یہ احساس رکھا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ جو نیک ہیں ان پر جو رحمتیں اتر رہی ہیں, ہمیں اس کا کچھ حصہ عطا ہو جائے, کچھ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں بس. تو اس بنیاد پر نظر آتا ہے. اچھا, اب سوال یہ کہ یہ جو ابھی ایک کلپ چل رہا ہے اور لوگوں نے پوچھا اس بارے میں کہ عمر شریف صاحب جو معروف اداکار ہیں, فنکار تھے, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جب میں بیمار ہوں تو آخری دنوں میں مجھے یہاں بھیج دیا جائے, یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر چھوڑ دیا جائے تو میرا علاج وہاں ہو جائے گا. تو اس سے ظاہر بات ہے ان کی مراد یہی ہے کہ میں اس برکت والے ماحول میں ہوں گا تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی تو میرا علاج ہو جائے گا, اللہ اس سے شفا دے دیں گے, کیونکہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے. جو چیز میڈیکل سائنس میں ممکن نہ ہو, اللہ اپنے معجزے سے, کرامت سے بزرگوں کی کر سکتے ہیں. تو کرامت بھی اللہ ہی کے ہاتھوں, اللہ ہی کرتے ہیں, بزرگوں کے ہاتھوں اللہ ہی کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ معجزہ اللہ کرتے ہیں کسی نبی کے ہاتھ پر, کرامت بھی اللہ ہی کرتے ہیں کسی غیر نبی کے ہاتھ پر, کسی ولی کے ہاتھ پر. تو عمر شریف صاحب مرحوم کا یہ کہنا کہ مجھے وہاں چھوڑ دو اور اس کے نتیجے میں میرا معاملہ جو ہے وہ شفا کا ہو جائے گا, مجھے امید ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بشرطے کہ وہ اس نیت سے کہہ رہے ہو. ہم ان کی نیت تو جان نہیں سکتے, لیکن انہوں نے اسی نیت سے کہا ہوگا. وہ اتنے سمجھدار تھے, عام مسلمان ہوتا ہی اتنا سمجھدار اور پڑھا لکھا تھوڑا بہت ہو تو اور زیادہ سمجھ لیتا ہے, اور اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو یہ باتیں اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں عوام الناس اور جاہل لوگوں کو یہ باتیں صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی, تو ان کو اس طرف ترغیب دیتے ہیں کہ تم دیکھو ایسا نہ کرو, بلکہ بس اللہ سے مانگو. تمہیں یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح سے سنتے ہیں جیسے وہاں سنتے ہیں. تو چونکہ بعض لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اگر اب ہم قبر پہ نہیں گئے کسی بزرگ کی اور ہم نے وہاں پہ دعا نہ کی تو ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوگی, یا جیسی یہاں قبول ہوتی ہے ویسی وہاں قبول نہیں ہوگی, یا دربار پہ جتنی اچھی قبول ہوتی ہے اتنی گھر میں نہیں ہوگی یا مسجد میں نہیں ہوگی. بعض تو ایسے جاہل ہو گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے پر ایسی دعا قبول ہوگی کہ جو کعبے میں بھی نہیں ہوتی. تو اب ظاہری بات یہ, اب عقیدے میں فساد آنا شروع ہوا, خرابیاں آنا شروع ہوئی. تو اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں دعا میں یہ نہ کہوں کہ اے اللہ میری اس دعا کو فلاں بزرگ کی وجہ سے, غوث پاک کی وجہ سے, داتا صاحب کی وجہ سے, یا فلاں بزرگ کی وجہ سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبول کرے, ایسا کرنا جائز ہے اکثر کے نزدیک. بعض اہل علم کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا ہم اللہ پر دھونس جما رہے ہیں، اللہ کو کوئی نعوذ باللہ سفارش کر رہے ہیں. نہیں، حالانکہ سفارش کرنے کا اللہ ہی نے کہا ہے، تو اس لیے ایسا کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے. لیکن جیسا عرض کیا کہ اہل علم میں سے ایک طبقہ ہے بہت ہی، لیکن وہ مائنورٹی ہے، یعنی وہ محدود طبقہ ہے اہل حدیث حضرات کا، سلفی حضرات کا، جنہیں وہابی کہہ دیا جاتا ہے اور یا جنہیں غیر مقلدین کہا جاتا ہے. تو جو چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے کو نہیں بلکہ اپنے حساب سے قرآن و حدیث کی جو ان کو سمجھ میں آتی تعلیم اس کے مطابق چلتے ہیں، خود اپنی ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح وسیلہ کرنا درست نہیں ہے. تو ان کی رائے ہے، لیکن اکثر امت کے نزدیک جیسا عرض کیا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، سب کے نزدیک ایسا کرنا درست ہے. تو ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ کرنا لازم نہیں ہے. پرابلم یہاں آتا ہے کہ جب آپ اس کو لازم بنا لیں تو عوام الناس نے یا بریلوی حضرات نے خاص طور سے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی کہ اب وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر دعا ہوگی ہی نہیں. روزے پہ نہیں پہنچے، کسی بزرگ کے قبر پہ یا مزار پہ نہیں پہنچے تو دعا قبول ہوگی ہی نہیں. تو یہاں اس میں جہاں ایک درجے اپنے گناہوں کی اور اپنی کمزوری اور اپنی کمائیگی کا احساس نظر آتا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحمت کی کمی کا بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ وہاں تو سنتے ہیں، یہاں نہیں سنتے. تو یہ ایک جو طریقہ ہے، یہ بالکل اس میں چونکہ فتنے کا اور خرابیوں کا اندیشہ ہے، اور اندیشہ تو کیا، اب تو یہ عمل میں آ ہی چکی ہے چیز. تو وہ جو حضرات اجازت دیا بھی کرتے ہیں تو وہ اس سب تفصیل کو جاننے کے بعد، لیکن عوام الناس نے اس کو جس طرح بسا لیا اپنے دلوں میں اور اس پر عمل کرنے لگے، اس سے جو نقصان ہوا ہے، جہالت ایسی عام ہوئی ہے کہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے کابرین ان کے خود بریلوی مکتب فکر کے مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر احباب کہتے ہیں کہ بھئی ایسی چیزوں کے مقابلے میں عمل پہ تو آؤ، تو وہ عمل نہیں کرتے. اب ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک قبر پہ پہنچا دو، وہ 11ویں کی نیاز کر لیتے ہیں، ساری زندگی شیطانی کرتے رہنے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے وہ شریعت کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہیں. کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے ان کا کام زیادہ اہم ہو جاتا ہے، ان کا دل وہیں زیادہ لگتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب ایسا ہونے لگے گا تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی، جس کی طرف ان کے علماء اب اشارہ بھی کر رہے ہیں، کابرین بتا رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. تو اسی لیے ہے تو یہ بات درست کہ کوئی شخص اگر قبرستان جائے وہاں اپنے لیے دعا کرے، اس مردہ کے لیے دعا کرے اور اللہ سے خیر و برکت مانگے، یہ جائز اور درست ہے. لیکن اسی کو لازم سمجھے، اسی کے اوپر اپنی زندگی کو سمیٹ لے اور ہر وقت یہی سب ہونے لگے، تو ایسا کرنا درست نہیں. ابھی ایک آخری سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کیا کسی کے جنازے میں اتنے سارے لوگ ہوں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی کے تقویٰ، کسی کی آخرت، کسی کی جنت کا ثبوت؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت کثرت سے جنازے میں لوگ ہوں تو اس سے ہمیں اچھی امید لینی چاہیے اور اچھی نیک فالی لینی چاہیے کہ اللہ نے یقیناً مغفرت فرما دی ہوگی اور اللہ مغفرت فرما دیں گے. اتنے سارے لوگ دعا کرنے والے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 لوگ بھی ہوں کسی کے نیک اور اچھے لوگ اور وہ دعا، تو اتنے سارے لوگوں میں یقیناً 40 سے بہت زیادہ ہوں گے، تو ان کی نیکیاں، ان کی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ کام آئیں گی اور اللہ مغفرت فرمائیں گے. لیکن یہ کوئی حتمی معیار نہیں ہے جنتی اور جہنمی ہونے کا، نیک اور اعلیٰ اور اچھا ہونے کا، صحیح عقیدے اور غلط عقیدے پہ ہونے کا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ نیک والی ضرور ہے اور ایسے ہی لینا چاہیے اور ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس سے کوئی حق اور باطل ثابت نہیں ہوتا. ورنہ لیڈی ڈائنا کے جنازے میں بھی بہت سارے لوگ تھے، تو اس کو بھی حق ماننا چاہیے کہ کرسچینٹی پہ چلا جائے آدمی، یہ سوچ کے ایسا تو کچھ نہیں ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو نہیں سوچنا چاہیے. شریعت کا جو حکم ہے وہ ایسا ہی رہے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو بس وہی درست ہوگا. خواہ ہمارے لیے انتقال پہ چند ہی لوگ آئیں، اس سے کوئی زیادہ یعنی حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے. چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہا چلتے ہیں، تنہا مریں گے، قیامت میں تنہا اٹھائے جائیں گے، گویا ایک امت کی طرح ہے، زہد میں مثل عیسیٰ ہیں. اتنے اونچے درجے کے صحابی، انتقال ہو رہا ہے اور انتقال کے بعد جنازہ پڑھنے والے گنتی کے چند صحابہ جو راستے میں وہاں سے سفر سے گزر رہے تھے، وہاں رکے، انہوں نے وہاں ان کا جنازہ پڑھا. تھوڑے سے لوگ تھے. ایسے بہت سے صحابہ ہیں کہ جو ایسی جگہوں پہ ان کے انتقال ہوئے کہ جہاں پہ تھوڑے ہی مسلمان تھے. تو کیا مطلب ہے اس سے؟ ان کی کوئی حقانیت پر، ان کے دین پر، ان کے تقویٰ پر، ان کی آخرت، ان کی جنت، اس پہ کوئی سوال اٹھایا جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو یہ معیار نہیں ہے. اور کسی کا اسی طریقے سے بہت زیادہ لوگوں کا شریک ہونا یہ اچھی بات تو ضرور ہے، لیکن اس سے کوئی حق اور باطل کا تعین نہیں کیا جاتا. اسی کے مقابلے میں اگر یہ کہا جائے کہ عمر شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں اتنے لوگ تھے، تو گویا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہوگی
یا جو ان کا طریقہ ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہوگا، ضروری نہیں ہے. ان کی اپنی سادگی اور نیکیاں ضرور ہیں، انہوں نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں، اللہ نے انہیں قبول فرمائے، جیسے لوگوں سے سن رہے ہیں اللہ ان کے معاملات درست فرمائے. لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی یہ سمجھنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی کی حقانیت اور ہر چیز میں ان کی رائے کی درستی کی علامت ہے، تو نہیں، یہ ضروری نہیں. اور ظاہر بات ہے دعوت اسلامی والے بھی اہل سنت والجماعت سے ہی ہیں. جس طرح جنید جمشید مرحوم کا انتقال جب ہوا تو ان کا جنازہ بھی ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے پڑھا، اور وہ دیوبندی مکتب فکر سے متعلق تھے، تبلیغ جماعت سے متعلق تھے. تو ان بنیادوں پر کچھ ہو، یہ سب میڈیا کا کھیل ہے. میڈیا ذرا اس طرح کی چیزوں کو زیادہ اچھالتا ہے، اس سے چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح سے ایسی چیزوں میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. یہ آپس کے اختلافات جو ہیں، دونوں ہی حنفی ہیں، دیوبندی اور بریلوی دونوں ہی عقائد میں ابو منصور ماتریدی کے فالوور ہیں، اور دونوں ہی تصوف میں ایک ہی لائن کے لوگ ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے.